والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنا یہ فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اور ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، آپ کے دین کو قبول کرنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو تسلیم کرنا اور ماننا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں کیا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ساری کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک امتی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب کے لیے سب سے بڑھ کر تمام انسانوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھ پیار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فریفتگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جانثاری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربانی کا جذبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش پر، آپ کی سنت پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر انسان ہر چیز کو ہیچ سمجھے، حقیر سمجھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں اور سنتوں کو کائنات کی ہر چیز سے فوقیت دے، کائنات کی ہر چیز سے بڑا جانے، یہ ایک مومن، ایک مسلمان کا لازمی دینی ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الاحزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اہل ایمان پر، مومنوں پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حق مومنوں کی اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ مومنوں کی جانیں بعد میں آتی ہیں، ان کا اپنا وجود بعد میں آتا ہے، ان کی اپنی حیثیت بعد میں آتی ہے، ان کی اپنی خواہش بعد میں آتی ہے، ان کی اپنی پسند اور ناپسند بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی کا زیادہ حق ہے، جس ہستی کو فوقیت ہے، جس ہستی کو سب سے پہلے اولیت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا یہ ساری کائنات کے باقی تمام حقوق سے بڑھ کر سب سے بڑا حق ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے۔ کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں؟ کیا اس بات کو ہم عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر اس کی تطبیق کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ الا من رحم ربی، کچھ لوگوں کے علاوہ، چند افراد کے علاوہ معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دم بھرنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار اور عشق اور محبت کا نام ہم سب لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق کو جس طرح مقدم کرنا چاہیے، اس طرح اپنی جانوں پر، اپنی خواہشات پر، اپنے رسم و رواج پر، اپنے طریقوں پر، اپنی برادری پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے مال و دولت پر، اپنے کاروبار اور تجارت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کو اس طرح مقدم نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 24 ہے، لو کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے، لوگو لو کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم، تمہاری اولادیں، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہارے جوڑے، عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے، واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وتجارة تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت، کاروبار، بزنس جس کے کساد کے اور جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ گھر، بنگلے، کوٹھیاں، مکانات جن میں رہنا تمہیں پسند ہے، جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب ہیں، تمہارے آباء و اجداد، اس میں باپ آگئے، دادا آگئے، نانا آگئے، اور سارے وہ رشتے جو آخر تک چلتے ہیں، ساری نسلوں کے رشتے اور سارا شجرہ نسب، سارا خاندان اس کے اندر آ گیا۔ وابناؤکم، بیٹے، پوتے، نواسے، ان کی اولادیں، واخوانکم، بھائی بہن، ازواجکم، شوہر بیویاں، قبیلے، مال، تجارت، گھر، کوٹھا، کوٹھی، بنگلہ، ہر چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ انسان کو اپنے آباء و اجداد سے محبت ہے، انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے قبیلے سے محبت اور قبیلے کی عصبیت ہوتی ہے، انسان کو اپنی تجارت اور مال اور کاروبار سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب ہیں، ان چیزوں کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، اپنے قبیلوں کی خاطر، اپنی تجارت کی خاطر، اپنے مال و دولت اور ساری طرح کے معاملات کی خاطر
اگر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑتے ہو، آپ کے طریقے کو چھوڑتے ہو، آپ کی سنت کو چھوڑتے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان چیزوں کو ترجیح اور فوقیت دیتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اندر کوشش کرنا، جہاد کرنا، محنت کرنا، تبلیغ کرنا، بات کو آگے پہنچانا، آپ کے دین کو آگے لوگوں تک دین کی تبلیغ کرنا، باز کرنا، ارشاد کرنا، اگر اس بات سے تم پیچھے رہتے ہو کہ میں نے اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث اگر میں نے لوگوں کو سنائی، میرے آبا و اجداد ناراض ہوں گے، میرے بیٹے ناراض ہوں گے، میری بہنیں ناراض ہوں گی، میرے بھائی ناراض ہوں گے، اور میرے کاروبار کا فرق پڑے گا۔ میرا کاروبار ہے، میرا لوگوں کے ساتھ کاروباری تعلق ہے، اگر یہاں میں نے دین کی بات کی، کہتے ہیں نا نائی کی دکان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے سیاسی اور دینی بات کرنا یہاں پر منع ہے، یہاں پر صرف اور صرف آپ ڈراموں کی بات کر سکتے ہیں، آپ کو دینی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کاروباری لوگوں نے بھی اپنی فیکٹری کے باہر، اپنی دکان کے باہر، اپنی دکان کے اندر یہ لگایا ہوتا ہے کہ دینی، مذہبی بلکہ لکھا ہوتا ہے، دینی بھی نہیں، مذہبی اور سیاسی بات چیت کرنا یا اس سے بحث کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ کاروبار پہ بیٹھ کے دینی بات کریں گے، ایک بندہ آیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے، میں مثال دیتا ہوں، یہ چھوٹی سی مثال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرقہ واریت کے جھگڑے لے کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، دین کی چھوٹی چھوٹی بات۔ آپ کے سامنے ایک شخص آیا، آ کے بیٹھا ہے، دوست ہے، یار ہے، برادری کا ہے، کھانے لگا ہے، دایاں ہاتھ بالکل صحیح کام کرتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو کہیں کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آپ کے دائیں ہاتھ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اور بندہ کہے گا اتنی بڑی مجلس کے اندر میری انسلٹ کر دی ہے، اگر میں نے نصیحت ہی کرنی سے تو سائڈ دے کر دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں شرما جاتے ہیں؟ ہمیں اس بندے سے حیا آتی ہے، رسول اللہ کی حدیث سے حیا نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا؟ باپ دادا، اولاد، بھائی، قبیلے، کاروبار، مال و دولت، گھر، بیویاں، شوہر، ان چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ انسان جتنی بھی دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، اس کی ساری محبت کا محور، اس کی محبت کا مرکز یہی 7-8 اشیاء ہوا کرتی ہیں۔ تو ان اشیاء کی خاطر، ان کے فائدے کی خاطر انسان دین کو چھوڑتا ہے، دین کو کم اہمیت دیتا ہے، دین کے لیے کم کوشش کرتا ہے، دین کے معاملے میں پیچھے رہتا ہے، مصلحت پسندی کا شکار ہوتا ہے کہ اگر میں نے دین کی بات کی، میں نے حق کی بات کی، میں نے قرآن و سنت کی بات کی، تو میرا قبیلہ ناراض ہوگا، میرے گھر والے ناراض ہوں گے۔ ابھی ایک دو اسٹوڈنٹ مجھ سے بات کر رہا تھا، اس نے مجھ سے سوال پوچھا استاد محترم واٹس ایپ پہ، میرے پاس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کہتا ہے میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ زلفیں کٹوا دیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل کٹوا دیں، زلفیں رکھنا فرض نہیں ہے، اگر والدہ کہتی تو کٹوا دو، اگر وہ فرض کام سے آپ کو منع کرے پھر نہیں کٹوانا۔ تو بڑے بال رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہے، سنت تعبدیہ نہیں ہے، لہذا آپ کٹوا دیں۔ وہ میرے ساتھ کہنے لگا، میں نے کہا یار ایک آپ کی پسند ہے، ایک آپ کی ماں کی پسند ہے، اور یہ کام فرض واجب تو ہے نہیں، لہٰذا ماں کی پسند کو آگے رکھو، میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو ایسے ہی کرتا۔ اس نے کہا پھر اس طرح تو میں ماننے لگا تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ آپ داڑھی بھی کٹوا دو۔ میں نے کہا یہ تو معصیت ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، ماموں کہے یا ماں کہے یا باپ کہے۔ انہوں نے کہا سارے گاؤں کے اندر لوگ شلواریں نیچی رکھ کے رہتے ہیں اور میں شلوار اوپر رکھتا ہوں، ٹین ایجر لڑکا ہے، کالج کے اندر پڑھتا ہے۔ اس نے کہا سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے گھر والے بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا تم نے شلوار اوپر کی ہوتی ہے، نماز کے وقت کر لیا کرو بس۔ اب یہ بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا، بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو کون آپ سے روکے گا؟ نماز سارے مسلمان ہی سمجھتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ روزہ رکھ کے آ رہے ہیں تو کون آپ سے منع کرے گا؟ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اصل میں انسان کے برتاؤ کے اندر، انسان کے جو روزمرہ کے امور ہیں، اس کا لباس، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا خوشی کا موقع اور اس کا غمی کا موقع،
وہاں پہ برادری کے رسم و رواج آتے ہیں، وہاں پہ معاشرے کا فیشن آتا ہے. جب آپ اس فیشن کے اگینسٹ جاتے ہیں تو وہاں پر ریزسٹنس آتی ہے. آپ وہاں پر پھر گھر والے بھی روکتے ہیں، ماموں بھی روکتے ہیں، چچا بھی روکتے ہیں، اور شوہر کو بیوی روکتی ہے، بیوی کو شوہر روکتا ہے. ایسے ہمارے سامنے مثالیں ہیں، مثالیں ہیں ہمارے سامنے ایسی کہ بیوی کسی مہذب گھر سے آئی، شادی ہو کے شوہر کے گھر. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میرے پاس مثالیں موجود ہیں، میں کتابوں میں پڑھی بات نہیں کرتا، جو میرے سامنے ذاتی طور پر مسائل پیش ہوئے ہیں. شوہر کے سختی کرنے کی وجہ سے کہ مجھے اپنے کزنز کے سامنے، مجھے اپنے خاندان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، لہٰذا بیوی سے کہا کہ آپ پردہ کرنا چھوڑ دو. اللہ کی قسم ایسی مثالیں موجود ہیں، اسی علاقے میں موجود ہیں، اسی شہر میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرما دیا کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری بہنیں، تمہارے بھائی اور تمہارے بیوی اور خامد اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبوب ہو گئے، شوہر روک رہا ہے پردہ کرنے سے. کیوں؟ شوہر کو ذاتی طور پہ پردے سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتا ہے میرے گھر والے یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو پردے والی لا کے بٹھا دیتی ہے. یہ باتیں موجود ہیں اور آپ اس بات کے گواہ ہوں گے. ایک نہ ایک واقعہ آپ کی زندگی کے اندر ایسا گزرا ہوگا کہ اگر کوئی بیوی پردہ کرتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی ہے، شادی ہو کے آئی ہے، اور جس گھر کے اندر آئی ہے وہاں پردے کا رواج نہیں تھا، وہ معاشرہ اس کو پردہ کرنے نہیں دیتا. یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. یہ فرانس کی بات نہیں کر رہا کہ یہاں پر عورت کو حجاب پہنے پر پابندی لگائی جائے اور مسلمان لوگ پھر احتجاج کے لیے نکلیں. یہ پاکستان کے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو پردہ نہ کر. مجھے شرم آتی ہے، میں جب کسی فنکشن کے اندر تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں، سارے لوگ ایسے ہی آئے ہوتے ہیں، تو نے نقاب چڑھایا ہوتا ہے، مجھے شرم آتی ہے. لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں. اور ایسی بیویاں موجود ہیں، شوہر دین پہ چلنا چاہتا ہے، اس نے سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنایا، داڑھی رکھی، شادی ہوئی، اور شادی سے پہلے کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. میں بندوں کے نام تک جانتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایسا کیا. رشتہ گیا، لڑکا خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، جاب ہولڈر ہے، 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے، خاندان بھی اچھا ہے، گھر بھی اچھا ہے. ایک اعتراض ہے، داڑھی تھوڑی چھوٹی کروا دے. اللہ کی قسم ایسے 10 واقعات میری جیب کے اندر پڑے ہوئے. کیا بات کرتے ہیں جی دین اسلام کی. شادی ہو گئی، اب بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے داڑھی کٹوا، سسرال والے کہتے ہیں داڑھی کٹوا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے پردہ کرو. اس بنیاد کے اوپر، طلاقوں کے اوپر، خلے کے اوپر مسئلے آئے ہیں کہ شوہر کہتا ہے اپنی بیوی کو پردہ کر اور اسلام کے مطابق اپنا لباس رکھ. وہ نہیں رکھنا چاہتی، لہذا وہ میکے جا کے بیٹھ جاتی. اس طرح کی مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. اور ایسے شوہر بھی موجود ہیں، ایمان کمزور تھا، داڑیاں کٹوا دی کیونکہ سسرال والے پسند نہیں کرتے تھے. ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں، سچیاں داڑیاں رکھیاں لوگوں نے کٹوا دی تھیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا باپ دادا سے بڑھ کر نہیں. رسول، واقعی ہر بندہ مومن یہ سمجھتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے محبت ہے. اپنے باپ دادا سے کون زیادہ محبت کرے گا؟ ہر بندہ ہی اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ بات، لیکن جب آپ گہرائی کے اندر جا کے دیکھیں تو ایک ایک موقع کے اوپر ہمیں یہ مسائل پیش آتے ہیں جہاں ہم کبھی اپنے خاندان کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، کبھی رسم و رواج کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے معاشرے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے خامد اور بیوی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ غور کیجیے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں اور اللہ کے رستے میں اور اس کے رسول کے رستے میں جہاد کرنے، کوشش کرنے سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہو گئی ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنا عذاب لے آئے کہ تم نے ان حقیر چیزوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، اللہ کے فرمان کو، رب کے قرآن کو چھوڑ دیا. فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ. جن معاشروں کے اندر
ان حقیر چیزوں کے لیے جو اپنی جگہ پر بڑی قیمتی چیزیں ہیں، جب لیکن قرآن اور سنت اور رسول کے سامنے آئیں گی تو یہ ساری چیزیں، باپ دادا بھی، اولاد بھی، بیٹے بھی، خاندان بھی، یہ ساری چیزیں بڑی عظیم چیزیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تو حقیر چیزیں ہیں۔ تو ان حقیر اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے حقیر چیزوں کو تم نے جب اتنی فوقیت دی ہے، فتربصوا، انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کا فضل آئے گا، کاروبار میں برکت آئے گی؟ نہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان اور فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ جو ان چیزوں کو مقدم کر کے رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مؤخر کر دیں، پشت کے پیچھے ڈال دیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایسے معاشرے سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، صراط مستقیم پہ نہیں چلتے۔ ایک مثال لے لو، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کائنات کے اندر ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، اس کائنات روئے زمین میں ایک ہستی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر، اور یہ غزوہ احد یا غزوہ حنین کا واقعہ ہے، ایک ہستی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں اور باپ قربان کیے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ غزوہ ہو رہا تھا، کافر ٹوٹ پڑے، نبی پاک نے اپنے ترکش کے تیر بھی سعد ابن ابی وقاص کو پکڑا کے کہا، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر مار، تجھ پہ میرے ماں اور باپ قربان ہوں۔ یہ کائنات کے اندر ایک ہستی ہے سعد ابن ابی وقاص، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے اندر، جنگ کے اندر کہا ہے، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس ہستی کے عالم کیا ہوگا جس پر نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ سعد تجھ پر قربان ہوں۔ اور کسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں اور کسی فرد و بشر کے لیے یہ لفظ نہیں بولے، اور فضیلتیں بہت ہیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص ایمان لاتے ہیں، ان کی ماں روکتی ہے، اور مکے کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں، اگر کوئی ماں کا فرما بردار ہو تو سعد جیسا ہو۔ مکے کے باہر اور عرب کے اندر سعد کی مثال دی جاتی ہے۔ اپنی ماں کی فرما برداری میں لوگ سعد کو ضرب المثل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن سعد ایمان لاتا ہے۔ اس کی والدہ تک بھی وہی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں رسول اللہ کے بارے میں جو باقی پورے عرب کے اندر پھیلائی گئی تھی۔ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ اس طرح ہیں، نعوذ باللہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہیں، یہ دین ابراہیم کے خلاف ہیں، یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کے خلاف ہیں۔ یہ تو بات ٹھیک تھی، دیوی دیوتاؤں کے خلاف تو تھے۔ ماں نے کہا، سعد میں کیا سن رہی ہوں؟ کہا، ماں جی آپ کیا سنا ہے؟ آپ نے کہا، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جی ماں جی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے میں سعد ابن ابی وقاص، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سعد میرے ماموں ہیں، رشتے کے اندر سیدہ آمنہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو ماموں لگتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص، ہاں ماں جی میں ایمان لے آیا۔ کہا، سعد کلمہ چھوڑ دیں۔ یہاں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے والدین اگر رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ سعد نے ثابت قدمی نے کہا، ماں جی میں رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا، سعد میں تجھ سے ناراض ہوں۔ ماں جی ناراض نہ ہوئیے، آپ بھی اس دین کو قبول کر لیجیے۔ ماں نے کہا، بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، میں لباس تبدیل نہیں کروں گی، میں گھر سے باہر بیٹھوں گی، لوگ دیکھیں گے اور لوگ تجھ کے اوپر لان تان کریں گے کہ سعد نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی۔ سعد منتیں کر رہے، پاؤں پکڑ رہے، ماں جی میں آپ کا خادم، میری جان آپ کے لیے قربان ہو، لیکن میں رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آگے واقعہ طویل ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ماں آخر کے اندر جب ساری ہمتیں جواب دیں گی، منتیں ترلے جواب دے گے، نے کہا، ماں آپ کے لیے میرا سب کچھ قربان، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دیں، آپ ایک مائیں ہیں، اگر ایسی 100 مائیں بھی ہوتی میں رسول اللہ کے کلمے کے اوپر وار دیتا۔ یہ دین ہے،
یہ ایمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ سنا، جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ان کے گھر والوں نے، بھائیوں نے، والدین نے، سسرال والوں نے کہا کہ بیٹی ہماری ہے، یہ واپس کر کے جاؤ مدینے، ساتھ بیوی چھین لی۔ باپ دادا آئے، انہوں نے کہا بچے ہمارے ہیں، نسل ہماری ہے، خون ہمارا ہے، بچے بھی لے لیے۔ بھائی آ گئے، انہوں نے کہا یہ جو مال ہے، یہ جو تجارت ہے، یہ سارے کا سارا مال تو ہمارا ہے، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جانے کا شوق ہے، سارا مال چھوڑ کے کام، مال بھی لے لو۔ لباس پہن رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ لباس بھی ہمارے پیسوں کا ہے، یہ لباس بھی اتار کے جاؤ، یہ لباس بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ لباس بھی لے لیا، بوری اور ٹاٹ کے ساتھ اپنے سطر کو ڈھانپ کے، جوتے اتروا لیے، سر سے کپڑا اتروا لیا، جسم سے لباس اتروا لیا، مال بھی لے لیا، بیوی بھی لے لی، بچے بھی لے لیے، گھر، پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، اور ٹاٹ اور بوری کے ساتھ اپنے سطر کو ڈھانپ کر یہ مدینہ طیبہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ 450 کلومیٹر کا سفر، سیدھی سڑکیں آج بننے کے بعد بنا ہے۔ آپ جب اس کو گھوم کر جاتے ہوں گے، یہ جب اس طرح کے جی ٹی روڈ، اس طرح کے موٹر وے نہیں بنے ہوں گے، اس وقت یہ 500-600 کلومیٹر بنتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے مدینہ طیبہ میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے تو سامنے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، بھوک سے پیاس سے نڈال ہیں، حالت کوئی نہیں ہے، پہچانے نہیں جا رہے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں سے خون بہ رہا ہے، اور تن پہ پورا لباس نہیں ہے۔ کہا عبد الرحمن آپ آئے ہو؟ یا رسول اللہ آ گیا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ مجھ سے لے لیا گیا۔ آپ نے فرمایا لے کے کیا آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت اور ایمان لے کے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن اگر ایمان بچا کے آئے ہو تو کچھ بھی تم گوا کے نہیں آئے، سب کچھ ساتھ لے کے آئے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ پھر اللہ نے مال بھی واپس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا، وہ ساتھ لے گئے، انہوں نے کہا یہ میرے 2 باغ ہیں، جو ان میں سے پسند ہے لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، یہ کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہوگی، شادی کر لینا، مال آدھا آدھا کر لو، جانور آدھے آدھے کر لو، گھر 2 ہیں ان میں سے ایک لے لو۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ دلانی علی السوق، مجھے بازار بتاؤ، بازار کہاں ہے؟ تاجر آدمی، وہ گئے، کسی سے 1 درہم ادھار پہ قرض پہ اٹھایا، صبح کا گئے، تجارت کی، شام کو تھوڑا سا پنیر بچا کے بچت کے طور پر لے کے آئے۔ چند دن گزرے تھے، شادی بھی کر دی، برکت ہوئی نا، سب کچھ چھوڑا، نبی پاک نے دعا دی، وہ واپس ملا سب کچھ۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن بعد عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا تو چہرے کے اوپر کچھ شادی کے اثرات تھے، کچھ زردی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اتزوجتا یا عبد الرحمن، شادی کر لی ہے؟ اس نے ہاں میں نے شادی کر لی ہے۔ کس چیز پر؟ فرمایا انصار کے فلاں خاندان کے لوگوں نے مجھے بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ کہا کتنا حق مار؟ علی نوات من ذہب، ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے میں اولم ولو بشات، جا آپ ولیمہ کر لے، برکت کی دعا دی، ولیمہ کر لے، چاہے ایک بکری ہی پکا کے، اتنا تھوڑا سا ولیمہ کر لے۔ سب کچھ چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، گھر بار چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، کس کے لیے؟ زید ابن حارثہ کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ زید ابن حارثہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ یہ بچہ چوری ہوا، بچہ بچپن کے اندر اٹھا لیا گیا، اٹھا کے اس بچے کو بچپن کے اندر بیچ دیا۔ بکتا بکاتا بچہ آیا، جوان ہوا تو سیدہ خدیجہ کی غلامی کے اندر پہنچا۔ تب تک تو بکتا بکاتا غلام بن چکا تھا۔ سیدہ خدیجہ کو کیا پتا تھا کہ یہ بچہ غلام نہیں ہے، اس کو چوری کیا گیا، اور بچے کو خود بھی پتا نہیں تھا، معصوم، شاید 6 مہینے، سال، 2 سال کی عمر میں اٹھایا تھا۔ سیدہ خدیجہ کی شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر ہبہ کر دیے زید ابن حارثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو آزاد کر دیا،
اور اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے دیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون سے منع فرما دیا. اس کے والد اور چچا کو پتا چلا جب یہ جوان ہو چکے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بن چکے تھے, آپ کی پرورش میں آ چکے تھے. اس کے باپ اور چچا ڈھونڈتے 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 آئے اور یہاں تک کہ پہنچے سامنے زید ابن حارثہ. پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنوں کے نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, مکہ کے بڑے معزز آدمی ہیں, بڑے کریم, بڑے شفیق, بڑے رحیم, بڑے رؤوف ہیں, ان کے گھر کے اندر ہمارا بچہ. سامنے دیکھا, بچے کو بچپن میں دیکھا تھا لیکن نینو نقش سے پکار لیا. تڑپ اٹھے باپ اور چچا, بتایا میں تیرا باپ ہوں. اس نے کہا میں تیرا چچا ہوں. زید ابن حارثہ کی آنکھیں بھی جلکی, آنکھوں سے آنسو ٹپکے, دل تڑپا. ایک ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. ساری باتیں ہوئی, کھانا کھایا, کہا بیٹا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے, ہمارے ساتھ چلو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, منت کی. انہوں نے کہا منت کرنے کی کیا بات ہے, بیٹا آپ کا ہے, بچپن میں چوری ہوا ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ مجھ سے اجازت ہے, زید کو لے جاؤ, لیکن زید سے پوچھ لینا کیا زید جانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا زید کیوں نہیں جائے گا, ہم اتنی مدت سے 20 سال گزر گئے انتظار, اس کی جدائی میں اس کی ماں آنسو بہا رہی. زید ابن حارثہ کہے باپ بیٹا ساری بات محبت, پیار, ملاقات کا شوق بھی ہے. کہا زید ہمارے ساتھ چلو گے؟ کہا کہاں, گھر چلو گے؟ کہا میں رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ہم تیرا باپ ہوں, میں تیرا چچا ہوں. انہیں کہا باپ بھی ہیں چچا بھی ہیں, ملنے کے لیے آ جائیں گے, لیکن میں رسول اللہ کا در چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں رسول اللہ کو چھوڑ کے؟ یہ محبت ہے, یہ پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ چیزیں باپ دادا اولاد خاندان تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں تو پھر انتظار کرو. اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے, مومن نہیں ہو سکتا, ایمان نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بندہ اپنے والدین سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے. صحیح بخاری کی حدیث ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. جس بندے کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں اس بندے کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. ان میں سے پہلی یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ وہ بندہ, پہلی خصلت جس سے ایمان کی لذت آتی ہے, پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس بندے کے لیے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے, کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے. تو محبت, رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, محبت کا دم بھی بھرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی تھوڑی تھوڑی خواہشات کی قربانی دینا سیکھیں, تھوڑی تھوڑے رسم و رواج کی قربانی دینا سیکھیں. ایک جاننے والے ہیں بہت ماشاءاللہ دیندار اور متدین آدمی, ان کی شادی کا موقع آیا, میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے, ایسے ہی سمجھ لیجئے میرے شاگردوں میں سے قرآن مجید کا کوئی ترجمہ پڑھا تو ان کی بہنیں, انہوں نے کہا جی ہمارا آخری بھائی ہے جس کی یہ شادی ہو رہی ہے تو ہم نے مہندی نکالنی ہے. مجھے کہنے لگے حضرت صاحب مسئلہ تو خراب ہو گیا, میری بہنیں ہیں, ان کو بڑے چاؤ ہیں, ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, بڑا بھائی بھی ہے, میرے دوست رشتہ دار بھی ہیں. میں نے یہی قرآن مجید کی آیت سنا کے کہا اور اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے کہ ایک طرف تمہارے ان بہنوں کی, تمہارے بھائیوں کی, تمہارے دوستوں اور یاروں کی خواہش ہے, اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ ڈھول باجے نہیں ہونے چاہیے, یہ رسم و رواج ہندوانہ نہیں ہونے چاہیے. فیصلہ تو کر لے, تو نے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دھمکی دیتے ہیں ہم پھر تیری بارات پہ بھی نہیں جائیں گے, ولیمے پہ بھی نہیں جائیں گے. میں نے کہا یار میں اس کا تو پھر کوئی جواب نہیں دے سکتا, یہ تو تیرے ایمان کی بات ہے, لیکن ایک بات تجھے کہتا ہوں اگر سمجھ آ گئی, کل قیامت کے دن اگر تیرے اس عمل کی وجہ سے تو نے اپنے خاندان والوں کو, یاروں کو خوش کر لیا اور رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں اس کو حوض کوثر سے پانی نہیں دیتا, پھر تیرا کیا بنے گا. اس بندے کو بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا حضرت صاحب اگے گل کرنے دی لوڑ ہی نہیں, من سمجھ آ گئی.
ہن کوئی آمدہ ہے برات نال آوے نہیں آمدہ نہ آوے، میں اے مہندیاں شہندیاں دے ٹول ٹمکے میں نہیں کرنی، یہ بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت دے اپنی زندگی کے اندر، وہ آخری تے وار ہے، ایک کڑا دیڑے روز روز آمدے نے، ورے ورے دا دیہڑا ہوندا ہے، جی لفظ بولے بڑے بڑے دا دیہڑا ہوندا ہے بھائی، قیامت دا دیہڑا بھی ورے ورے دا دیہڑا ہونا ہے، تے 50,000 سال دا دیہڑا ہونا ہے، تے ایک قطرہ پانی پین نو ترسنا ہے۔ تے اگر رسول اللہ کی ایک سنت کی مخالفت کی وجہ سے اگر رسول اللہ نے کہا سحقن لمن غیر آبادی، یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، دیوار کیوں حائل کی، ان کو پانی نہیں ملے گا، انہوں نے میرے بعد انہوں نے اے رسول اللہ پیارے حبیب آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے دین کے اندر نئی چیزوں کا اضافہ کر دیا، کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں چاہیے اور جنت نہیں چاہیے اور پل صراط سے گزرنا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے بیت الحمد کے نیچے جگہ نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، آپ کا پڑوس نہیں چاہیے، کہ آپ کی کل قیامت کے دن شفاعت نہیں چاہیے، سب کہتے ہیں چاہیے، تب ٹھوکر مار دو ان رسم و رواج کو، ٹھوکر مار دو ان خاندانوں کو، برادریوں کو، جو خاندان، جو برادریاں، جو باپ، جو دادا، جو بہن، جو بھائی، جو یار، جو رشتہ دار، جو رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے سامنے آئے، اللہ کی قسم ٹھوکر مار دو، کل قیامت کے دن پیارے حبیب آپ کو سینے کے ساتھ لگا لیں گے اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والنجم إذا غوى